جس کا آغاز جمعرات سے ہوا تھا، جس سلسلے کی یہ چوتھی اور آخری مجلس ہے، اور ان تمام مجالس سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے محترم اور معزز مہمان قبلہ کعبہ مولانا ہادی باقری صاحب جو ہمارے استفسار پر یونیورسٹی سے تشریف لائے. اس سے پیشتر بھی آپ کی توجہات مبذول کرا چکا ہوں اس سانحے کی طرف جو کوئٹہ بلوچستان میں ہوا ہے. اور ویسے تو پوری دنیا کے اندر شیعوں کے اوپر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، وہ یقیناً آپ تمام افراد کی نظروں میں ہے، سامنے ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ احساس کرنا ضروری ہے، ظلم کے خلاف احساس کرنا ہمارا ضروری ہے، آواز اٹھانا ضروری ہے، چاہے قلم سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے فکر سے ہو، کسی نہ کسی انداز میں ہمارا ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ظالموں کے اندر ہو جائے. تو یقین کیجئے کہ آپ اگر جا کے shia.net کے اوپر یا shiakilling.com کے اوپر جائیں، اس میں دیکھیں. جس وقت آپ دیکھیں گے، آپ ابھی ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر سمیع ادر سے ڈاکٹر شمسی صاحب کے گھر کے اوپر، تو ڈاکٹر صاحب کی جو جذبات تھے یہ تھے، کہہ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کے یہ دل چاہ رہا ہے کہ بس میں جاؤں، ابھی پاکستان جاؤں اور جا کے ان جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کو قتل کروں. اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس کی سوچ یہ ہو رہی ہے کس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کیا درندگی اور کیا وحشتناک منظر ہے. 86 جنازے اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں. کوئٹہ کی -5 اور -10 ڈگری کی سردی، اس کے اندر وہ تمام خواتین، بچے، 10-10 دن کے بچے ماں اپنی گودوں میں لیے بیٹھی ہوئی ہیں. 64 گھنٹوں سے زیادہ، 68 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے ہیں. سنتے ہیں کہ گورنر راج کے قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ دھرنا ختم نہیں ہوا ہے. اور ان لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ کوئٹہ کی یعنی سیکیورٹی کے لیے فوج کو اس کا انتظام دیا جائے. تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، بالکل صحیح مطالبہ ہے کہ جب فوج ہوگی تو ممکن ہے کہ اس سے کچھ کسی طریقے سے بھی کچھ حفاظت کا انتظام ہو سکے. تو مطالبہ صحیح ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں بالکل. اور کم سے کم یہ آواز ہماری اگر بلند ہوتی رہے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں مانتا ہوں کہ اگر حکومت بھی نہیں کچھ کر رہی ہے، کوئی پوری دنیا میں کوئی کچھ نہیں بول رہا، لیکن اگر یہ آواز ان شہداء کے ورثاء تک پہنچے گی تو کم سے کم ان کے حوصلے بلند ہوں گے کہ ہاں ایک بات کی آپ نے توجہ کری کہ کہتے ہیں شہید جو ہوتا ہے اس کی باڈی کبھی خراب نہیں ہوتی ہے. 4 دن ہو گئے ڈیمیج ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے. بھلے سے سردی ہے لیکن ایک عام باڈی جو ہے نا وہ سردی برداشت کر کے 2-3 دن سروائیو کر جاتی ہے. لیکن یہ باڈی ہے جو بالکل ڈیمیج ہے. اتنا بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ وہ باہر جزاک اللہ جزاک دلیل شہادت کی تشریف لے آئیے، آپ تشریف لے آئیے. یہ مومن اور تمام مومنات آپ کے لیے بے چین ہیں. آپ تشریف لے آئیے تاکہ ان قاتلان حسین اور قاتلان دشمنان جو بھی دشمنان محمد والے محمد ہیں ان سے بدلہ لے سکیں. آپ جلد آئیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں دل و جان سے، اپنے بچوں کے قدم کھا کے آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے زمانہ جلد تشریف لائیے. حبیب خدا ختم الانبیاء علیہ السلام. اس سے پیشتر کہ میں قبلہ کعبہ مولانا کو زحمت دوں، ہادی باقری صاحب کو زیر منبر ہونے کی یہ میرے اوپر فرض ہے کہ جیسا کہ اکثر و بیشتر میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، یہ مولانا ہادی باقری صاحب کیا نفیس انسان ہے. صرف اس لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں، دنیا میں بے تحاشا مقامات پر جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کا طریقہ، ان کا رویہ یہی رہا ہے. اب سے پیشتر بھی جب بھی یہاں آتے رہے
ہم ہدیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ہدیہ ڈونیشن کے طور پہ واپس کر دیتے ہیں۔ گزشتہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سے یہی طریقہ کار ان کا رہا ہے۔ اس دفعہ بھی ہمارا یعنی ہدیہ پیش کرنے سے پہلے $1000 ڈونیشن سر عباس کو دے کے جا رہے ہیں۔ ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا پہ اور ان کی اہلیہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو علم دین دنیا میں ترقیاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والد محترم اور جو بھی ان کے اجداد میں انتقال کر چکے ہیں پروردگار عالم ان سب کی مغفرت کرے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں مولانا حاجی باقری صاحب سے زیب منبر ہوں، برحبیب خدا ختم الانبیاء علیہ السلام۔ اور دشمنان اہل بیت لانا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار، قسيم الجنة والنار، صاحب ذي الفقار، مصداق قول النبي المختار، لوطئن الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين،
بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم احسان ہے بانی اعزاز ثانیہ زہرا کا کہ جس نے ہم کو مجلس کی بنا رکھ کے وہ سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہم دین سے اور تعلیمات دین سے واقف ہو سک رہے ہیں. خدا گواہ ہے کہ اگر یہ سلسلے مجالس نہ ہوتا تو ہم دین سے اور تعلیمات دین سے کتنے بے خبر ہوتے ہیں. خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہم اس مقام پر آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ کربلا والوں کی یاد منا سک رہے ہیں. لیکن یقیناً جیسے کہا گیا ہمارے دل ان مومنین مومنات اور زاداران حسین ماتمداران حسین کے ساتھ ہیں کہ جو زحمتیں اٹھا کے اور قربانیاں پیش کر کے حسین حسین کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں. عزیزان محترم، میں وقت کی طرح سے مشکور بھی ہوں اور فخر بھی کرتا ہوں اس مقام پر حاضری پر اور یہاں پر تذکرے پر، اور جہاں بھی میں ذکر حسین کے صدقے میں جاتا ہوں تو آپ کا تذکرہ کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور یہی ہر جگہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ایسا ہی ماحول ہر جگہ پیدا کر دے اور ایسے افراد کو جمع کر دے. ماشاء اللہ آپ لوگ خود بمعرفت ہیں، عظمت جانتے ہیں کہ کتنا بڑا کرم ہے مولا عباس کا در عباس پر کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. بالخصوص میں سب سے عظیم نعمت مترقبات جو مولا عباس نے آپ سب کو اس عالم شہرت یافتہ صاحب پیاز ضیاء رضوی صاحب کی صورت میں موجود ہے، اور خداوند عالمین کو ان کی اولاد کو ان کے متعلقین کو شاد و آباد رکھے، سب کے سروں پر تاج و حجت قائم ہوتا ہے. عزیزان محترم، دیکھتے ہی دیکھتے سلسلہ مجالس کا ہمارے جو تھا وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اب کے علم میں ہے کہ مقصد خاص کے تحت اس میں ہم جمع ہوئے تھے کہ جس میں کربلا والوں کا تو ذکر ہے ہی، لیکن اس میں پھر دو اور معصومین کا تذکرہ شامل ہو گیا تھا. جو ہوا دوسرے امام اور حضور اکرم کا ذکر، اللہ مولا اس کو قبول کرے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ خدا کرے ایسا کوئی موقع ہے کہ جب کہ آپ اور ہم مدینے میں پہنچ کے سلام کر سکیں، باقی پہنچ کے سلام عرض کریں. کہ آرزو بھی بہت اہم چیز ہے. اس کو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی ایک ہندو شاعر نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں
مدینے کی آرزو رکھنا اب اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو تو اس کا کام ہے جذبے کی آرزو رکھنا. مسئلہ چاہے مدینے کی آرزو کا ہو یا کربلا کی آرزو کا ہو، وہ جذبے کی آرزو رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ کیا کوئی بشر ممکن ہے کہ وہ حق ادا کر دے امام حسن کے ذکر کا یا حضور اکرم کی ثنا کا. جی خیزنگی پوری مرحوم نے کہا ہے، ان کا مشہور قصیدہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بشر کیا کرے گا ثنائے محمد، بشر کیا کرے گا ثنائے محمد، خدا جب ہو مدحت سرائے محمد، خدا جب ہو مدحت سرائے محمد. تو ظاہر ہے کہ اس فہرست میں گویا نام لکھا جائے کہ جنہوں نے مدحت کی کوشش کی ہے، اس کے لحاظ سے کوشش ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ اسی کا جو اللہ نے جو حضور کا تعارف کرایا ہو وہی حقیقت کی طرف متوجہ کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور کی حیثیت سے اللہ نے کہا کہ نوری مخلوق ہے. اور پھر میں نے کہا قرآن مجید میں پھر مولا کائنات کے تعلق سے بھی جو آیا تھا کہ اس میں بھی ان کے ساتھ نور نازل ہوا، وہ بھی نوری مخلوق ہے. اور اسی کے لیے میں کہا حضور اکرم نے حدیث ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا ولی من نور واحد، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں ولی ایک ہی نور سے. مختلف باتوں کو پیش کیا گیا. تو اب یہ ہے کہ آخری موقع پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بھی فکر ہے کہ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیوں کیے. جی ہاں، تو وہ کوئی عرفانی باتیں آتی ہیں اس فکر کے بعد کہ جہاں پر انسان پہلے خدا کو سمجھے، اس کے وجود کو مانے اور اس کی عظمت کو سمجھے، اور پھر اس کی چاہت کو سمجھے کہ جہاں پر اس نے خود کہا حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فوقن عرف فخلقت الخلق لکی عرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانوایا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے اس مخلوق کو خلق کیا. خاص طور سے مخاطب ہے آپ کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ، پہچانوایا جاؤں. یہ اس کی چاہت کے لحاظ سے اس نے یہ خدا کی چاہت ہے. تو اب یہ ہے کہ خدا بند عالم کا مسئلہ کو سب جانتے ہیں کہ اسی کے جب اس کی معرفت ہو تو اس کے بعد پھر ہر چیز سمجھ میں آتی ہے کہ معرفت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے جو سب دنیا میں جو ساری برائیاں ہو رہی ہیں اور خصائل اسلام کے درمیان میں، کہ نام تو ہے توحید کا، توحید ہی کے نام لے کر ہی تو یہ ساری دنیا میں بربادیاں ہو رہی ہیں. توحید ہی کا نام لے کر تو اس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جی، اور اس میں اتنے یعنی گم ہیں کہ گویا قتل کرنے میں دوسروں کو خود اپنے آپ کو بھی قتل کر رہے ہیں. سوئسائڈ بامبنگ. جی، اور یہی اسی توحید ہی کا نام لے کے پھر جو ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کے روضے تک جانے سے روکا جا رہا ہے، ان پر سلام کرنے سے روکا جا رہا ہے. اسی توحید کا نام لے کے مختلف مزاروں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی حکم ہو رہا ہے. تو وہی ہے. تو حقیقت میں توحید کو سمجھے ہی نہیں. بے شک. تو میں کروں کہ یہ بات دوسروں کے پاس نہیں، ہمارے پاس بھی ہے. اگر ہمارے پاس بھی ایسے اگر کہیں پر لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو اسی طرح سے توحید ہی کا نام لے کے مختلف باتیں کہہ رہے ہیں،
توحید ہی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ نعرے حیدری لگاؤ، نعرے حیدری مت لگاؤ، نعرے تکبیر لگاؤ. کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، حدیث مت پڑھو، اللہ اکبر. دعا کمل پڑھو، دو حدیث قصہ مت پڑھو. یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سمپوزیم کرو، مجلس مت کرو. بے شمار اور دشمنان اہل بیت لانا. علم کی اہمیت نہیں ہے، ماتم کی اہمیت نہیں ہے، جو ساری باتیں وہی توحیدی کا نام لے کے کریں. جی جو کیفیتیں ہیں تو یہ بھی ہے کہ حسین پر مت رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. جی حسین کا ماتم مت کرو، اپنی قسمت کا ماتم کرو. رضاداری کے دشمنوں پہ لانا. تو وہ نام توحیدی کا لے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو توحید ہی کو نہیں سمجھے. تو اب یہ مجلس حسین جس میں کل بھی میں کر رہا تھا، امام حسین کا لقب ہے الدلیل علی ذات اللہ. حسین اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل کا نام ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں پر اب آنے کے بعد توحید کے تو سنوارے جاتے ہیں، یہاں پر توحید کا ذکر ہوتا ہے. تو انسان محترم لیکن یہی کہ صرف برائے نام کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہو. تو وہ یہ نہیں سمجھے اس لیے کہ اس در کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا کہ جو بنایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے بنایا گیا تھا. تو وہ اس بنیاد پر توحید سمجھ میں نہیں آئی. آپ جانتے ہیں کہ رئیس الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کی ابتدا ہی میں آپ نے توحید کے اول الدین معرفت مانتے ہیں کہ دین کی ابتدا ہی اس کی معرفت ہے. بے شک. وہ آگے ہے کہ کمال معرفت ہی تصدیق بھی، کہ اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ صرف باتیں ہی نہ ہو بلکہ تصدیق بھی ہو عمل سے. اور کمال التصدیق بھی التوحید ہو، کہ اس کے تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار ہو. کمال التوحید الاخلاص بھی، پھر اس کے توحید کا کمال یہ ہے کہ پھر اخلاص پیدا، عمل میں خلوص آئے اور خالص عمل ہوتا چلا جائے. یعنی فرمانے کہ اگر اخلاص نہیں تو توحید نہیں، توحید نہیں تو پھر تصدیق نہیں، اور تصدیق نہیں تو معرفت نہیں. اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ شخص ابھی اسلام کی سرحد میں داخل تک نہیں ہے. کیا کہنے. اول الدین معروف. ابتدائی مسئلہ وہی ہے، اسی کو نہیں سمجھے. عزیزان محترم تو اس میں آتے ہیں کوشش کریں تو کم سے کم ویسا تو سمجھنے سے قرآن خود اللہ خود سمجھانا چاہتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس نے جو سمجھایا وہی سورہ جس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے. وہی اخلاص آپ نے کہا نا، تو سورہ اخلاص کی بے شک. بے شک. قل اللہ کا جو سورہ ہے اسی میں وہی توحید کے اوپر. تو وہ 4 آیتیں اس میں 5 صفات بیان کی، کم سے کم اس پر تو نظر ہونی چاہیے. تو وہ اس میں دیکھیں آپ کہ پہلی ہی صفت قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد کہ اس میں خطاب آپ کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ یہ حبیب آپ کہیے کہ اللہ احد ہے. قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے. یعنی یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے. ظاہر ہے کہ خدا جانتا ہے کہ کہیں لوگ میری توحید کو بھی فکر محمد کا نتیجہ کہہ کے نہ چھوڑ دے. میں خود کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں تو اس وقت سے ہوں جبکہ میرا محمد بھی نہیں. تو اس لحاظ لیکن وہ پہچان میں احد، اس کے بعد اللہ الصمد، وہ سمجھ بھی ہے. جانتے ہیں لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا، نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یعنی اب اس کے صفات جو ہیں اور پھر
اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کی کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں تو اس میں مجھے مختصر بیان کرنا ہے. احد کا آپ اگر لفظ قل هو اللہ احد، یہ احد کیا ہے تو آپ سر جانتے ہیں کہ اس کے معنی ایک کے جو ہوتے ہیں. تو یہ گنتی کا نہیں ہے، عدد نہیں ہے. احد جو ذات جانتے ہیں عربی میں ایک کو احد نہیں کہتے کہ واحد کہتے ہیں. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، وہ جو ہے تو گنتی کا عدد اس کو واحد کہتے ہیں. لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے میں احد ہوں، اللہ احد ہے. تو ظاہر ہے کہ دو الفاظ ہیں تو اس کا مطلب دو معنی بھی تو ہوں گے جی، ورنہ الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کرتا خدا. تو یہ احد ہے وہ. تو یہی کہا گیا کہ احد کے معنی ہے کہ ایسا ایک جس میں دوئی کا شائبہ ہی نہ ہو، جس میں دوئی کا تصور ہی نہ ہے، تو وہ احد ہے. اور پھر واحد یہ گنتی کا ایک ہے. اب آپ دیکھیں قرآن میں نے جیسے ابتدائی مجلس میں بھی کہا تھا کہ قرآن معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر. اس نے خود کہا کہ اگر تم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس میں کچھ وہ بتاؤ، نقص بتاؤ، اس میں اختلاف بتاؤ. تو وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر تم سمجھتے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس میں اختلاف. اگر اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کوئی بات کہی جائے، کہیں پر کوئی بات کہی جائے، تو وہ کہیں پر کہہ رہا احد ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہا واحد ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اختلاف تو نہیں ہو سکتا. تو سمجھنا چاہیے کہ فرق ہے، معنی میں فرق ہے. احد کچھ اور ہے، واحد کچھ اور ہے. پھر محترم یہاں پر میں نے کہا سورہ اخلاص میں جو قرآن مجید کا 111واں سورہ ہے اس میں احد کہا خدا نے. لیکن سورہ کہف کی آخری آیت میں اس دن بھی میں نے کہا تھا جس میں کہا کہ نبی ہی سے کہا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہاں پر کہا جائے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو وہی آتی ہے. اور وہی کیا آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد. مسلسل یہ وہی آتی رہتی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں. کیسا ہوں؟ واحد ہوں. تو سورہ اخلاص میں احد کیا کہا، یہاں پر واحد. تو وہ سورہ اخلاص میں یعنی جہاں پر خدا اپنے صفات بیان کر رہا ہے، نے کہا میں احد ہوں، یعنی یہی کہ وہ مسئلہ اور ہے. اور جب جہاں پر پہلے اللہ نے نبی کا ذکر کیا اپنے ذکر سے پہلے، قل انما انا بشر یعنی نبی کی نبوت کا ذکر کر رہا ہے، تو اس میں اپنے کو احد نہیں بلکہ واحد کہہ رہا ہے. اس کے بعد ذکر آیا میں واحد ہوں. تو عزیزان محترم اب یہ معلوم ہوا کہ جب خداوند عالم اس عالم کا ذکر کرے جہاں پر مخلوق بھی نہ ہو تو وہ احد ہے، لیکن جب مخلوق کا تذکرہ آ جائے تو وہ کہہ رہا ہے میں واحد ہوں. تو اس کا مطلب یہ واحد کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی مثلا کوئی انگلی اٹھا کے کہے کہ یہ ایک ہے، یا کوئی چیز بتا کے کہے کہ یہ ایک ہے یا وہ ایک ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو مثالیں ہیں لیکن یہ ایک نہیں ہے. ایک کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمایا، ایک کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو ایک کی تعریف کون کرے؟ کس کو حق ہے یہ تعریف کرنے کا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حق ہر ایک کو نہیں دیا گیا، فلاسفہ کو. جو فلسفی حضرات ہوتے ہیں وہاں سے تعریف لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے مجلس حسین کیا عظیم چیز ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جمع ہونے والے اگر یہ اہم علوم یعنی فلسفہ ہے، منطق ہے، علم کلام ہے، علم بیان ہے، ایسے علوم سے اگر مکمل واقف بھی نہ ہو تو لاشعوری طور پر اس کی جس سے اور اس کی بیسک سے واقف ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس لائن میں آنے والوں کو. یہ ایسا ہی صرف یہ نہیں ہے کہ چند باتیں سمجھے یہ رٹ کے یعنی ساری چیزیں آتی ہیں. چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلسفیوں نے تعریف کی.
रफ़ा जानते हैं कि फ़लसफ़ियों में जो कहते हैं कि मौलिम अव्वल अरस्तु को माना गया, मौलिम सानी फारावी, मौलिम सालिस बोली सेना। तो किसी ने अरस्तु से मौलिम अव्वल से पूछा कि हकीम बता मअल वाहिद, कि वाहिद क्या है, वाहिद किसे कहते हैं? तो वो कहता है कि अल वाहिदो निस्फुल इस्नाइन। भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहता है कि एक दो के आधे को कहते हैं। अल वाहिदो निस्फुल इस्नाइन, एक दो के आधे को कहते हैं। तो फौरी दूसरे ने पूछा फिर माल इस्नाइन, फिर दो किसको कहते हैं? तो कहा कि अल इस्नाइनो ज़ेफुल वाहिद, क्या कहते हैं, कि दो एक के दूने को कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तारीफ हो गई। एक क्या आएगा, दो के आधे को कहते हैं, दो क्या आएगा, एक के। मतलब ये कि एक को पहचानना है तो दो को पहचानो। एक क्या है, दो के आने, दो का जिक्र आ रहा। वो क्या है, एक के दूने का है, दो को पहचानना है तो एक को पहचानो। जब तुम समझ नहीं सकते एक को, दो को पहले समझना होगा। जब दो समझ में आएगा तब समझ में आएगा एक क्या है। और दो को नहीं समझते तो ये समझ आया। अब जाहिर है कोई समझे ना समझे, हम समझ गए कि इसमें खिस्सा क्या है कि ये आप मारिफत मुमकिन नहीं है एक की, जब तक के दो ना हो। तो अब उसने क्या किया, कहा इस कायनात में वो था, अहद था, एक था, कोई नहीं था। उसको चाहत हुई कि पहचानवा है अपने आप को। तो मैंने कहा एक तो एक अपने आप को नहीं पहचानवा सकता, एक के लिए जरूरी है कि दो हो। तो वो एक था। तो वो जो चाहता हूं मैं, हुजूर अकरम की मदह में बहुत सी बातें पेश की गई। एक मदह ये भी है कि कायनात में बस वो एक था और कुछ न था। और इसमें जब परकारे खुदरत से पहला नुक्ते तखलीक जो गिरा, उसको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि आलम में कुछ नहीं था, खुदा था। उसके बाद पहला नुक्ते तखलीक जो गिरा परकारे खुदरत से। तो अब जाहिर है कि ये हुजूर अकरम अव्वल मा खलक़ल्लाह, मगर फिर यही हो गया कि वो भी एक, ये भी एक। वो आलम वजूद में एक, ये आलम इम्कान में एक। और मसला पहचानने का, पहचानने के लिए दो होना जरूरी है। अब आप समझे, यही वजह है कि उस खालिक ने इस एक के दो टुकड़े कर दिए। एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अली रखा। और मैंने कहा उस उसूल की बुनियाद पर अब हम समझ गए कि उस एक को अगर पहचानना है तो लाजिम है कि इन दो को पहचाने। अगर कोई इन दो को नहीं पहचानेगा तो उस एक को भी नहीं पहचान सके। कोई अगर मोहम्मद को न पहचाने, अली को न पहचाने, तो वो खुदा को पहचान ही नहीं सकता। आप इसीलिए एक के दो। और अजीज़ान मोहतरम, यहाँ पर जो दो किए हैं तो ये याद रखिए बराबर के टुकड़े किए हैं। ये अपने धर्म कांटे में रख के अल्लाह ने एक के बराबर के दो टुकड़े किए हैं।
یعنی فرق نہیں ہے. اللہ نے میں نے کہا کہ معرفت کے لیے ضروری تھا کہ دو ہوں اور دو ہوں اسی کا مختلف مقام پر تذکرہ ہوا, لیکن اس مقام پر میں جب اسی پر فوکس کروں آپ کی خدمت میں بتاؤں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دو ہیں دونوں برابر کے ہیں جی. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک کے دو ہی نہیں کیے بلکہ 5 بھی کیے, 12 بھی کیے, 14 بھی کیے, لیکن وہ سب کے سب برابر ہیں. یہی وجہ ہے ان 14 کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اسما مختلف ہیں, 14 ہیں, لیکن مسمى ایک ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے. فرق نہیں ہے, فرق نہیں ہے. آج اتفاق سے پہلی ربیع الاول کہتے ہیں ہجرت کا واقعہ, اس کی تاریخ ہے ہجرت جو ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ فرق نہیں ہے, بس جو فرق ہے وہ ایک چادر کا ہے کہ چادر کے اندر چلے جائے تو محمد ہے, باہر نکل آئے تو علی. خدا اپنے مقصد کے خاطر اس نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک نور کے 14 ٹکڑے برابر کیے. تو عزیزان محترم اسی لحاظ سے یہ عقیدہ مجالس میں یہ ہوتا ہے, عقائد کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا, صحیح ماننا ہے, یہ بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ایسا ہی ہے کہ نہیں مانا گیا ہے جی. چنانچہ اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعات 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کہ اس دور میں ایک راہب نمودار ہوا تھا, اس نے ایک پیام دیا کہ مسلمانوں میں پیام اتحاد لے کے آئے, اور کیا پیام اتحاد ہے؟ تو اس نے کہا پیام اتحاد یہ ہے کہ دیکھو جو چیز تم میں ہم میں کامن ہے اس کو باقی رکھیں, جس میں اختلاف ہے اس کو الگ کر دیں. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اس کے عقیدے کو باقی رکھیں, عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لہٰذا ان کے عقیدے کو باقی رکھیں, محمد کو صرف تم مانتے ہیں ہم نہیں مانتے لہٰذا ان کو مترا. تو وہ بہت سے بھولے مسلمان باتوں میں آنے لگے. واقعی آج بھی دیکھیں آپ ایسی ہوتا ہے, کیا ہے صاحب اس میں, یہ پرانی باتیں ہیں, ٹھیک ہے یہ وہ پاور ہے یہ پاور ہے, اس کے لحاظ سے یہ کم کر دیں وہ کم کر دیں. ہمارے پاس بھی ہوتا ہے یہ اتحاد ہے, اصل یہ ہے وہ بھی ہم ہیں, شیعہ ہے غیر شیعہ ہیں, تو ان میں وہ کر کے چھوڑ دیں. یہی کہتے ہیں اب یا علی کہنے کی کیا ضرورت, نعرہ حیدری لگانے کی کیا ضرورت, یا لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ یہ ختم کر دینا چاہیے. تو وہ ویسے ہی اس نے کہا یہ کر دو, تو بہت سے لوگ مسلمان جو تھے وہ سب چھوڑنے لگے. تو اب جو اس وقت کا جو خلیفہ تھا معتمد عباسی علیہ السلام, اس نے جب یہ دیکھا تو اب اس کو فکر ہوئی, یعنی یہ فکر نہیں ہوئی کہ لوگ محمد کو چھوڑ رہے ہیں, اس کو فکر یہ ہوئی کہ جب سب مسلمان عیسائی ہو جائیں گے تو پھر میں خلیفہ کس کا رہوں گا. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے لوگوں سے کہا کیا کیا جائے, تو وہی کہ خداوند عالم نے اپنے کو پہچانے. سورہ اخلاص میں نے کہا خاصات میں اس نے کہا میں احد ہوں, ساتھ میں کہا سمد بھی ہوں. یہ بھی بہت اہم صفت, سمد یعنی بے نیاز, جو کہتے ہیں کہ وہ خدا اپنی ذات کے لحاظ سے احد ہے اور مخلوق کے لحاظ سے وہ سمد ہے, یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر چیز اس کی محتاج ہے. یہ اصل میں سمد کا مفہوم ہے کہ وہ کسی کا محتاج, ہر چیز اس کی محتاج ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ صفت بے نیازی اپنے نمائندوں میں بھی رکھی, وہ بھی بے نیاز ہوگا, وہ تمہارا محتاج ہوگا,
तुम उसके मोहताज होंगे। तो वहां पर यही हो गया कि जब लोगों ने कहा ये है तो क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा कि तू मोहताज है, उसके पास जा जो बेनियाज है। चनाचे अब हमारे इमाम से रुजू हुए और कहा कि ये इस्लाम पर आ चाहिए। तो आपने कहा इस्लाम पर नहीं कहो कि हम पर आ चाहिए। तो उसके बाद आपने कहा क्या है, ये कहा वो जैसे राहिब कर रहा है। कहा ठीक है मैं बात करूँगा, दरबार सजा हुआ। अब वाक़या है तो इमाम ने उससे पूछा क्या तेरे पास इत्तेहाद का जरिया है, वजह इत्तेहाद क्या है। तो उसने यही बयान किया कि अल्लाह को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, ईसा को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, उनको बाखिर के मोहम्मद को सिर्फ आप मानते हैं हम नहीं मानते जी। तो आप देखें, आप इमाम ने इरशाद फरमाया कि तू ये जो कह रहा है कि अल्लाह के मामले में इत्तेहाद है, ईसा के मामले में इत्तेहाद है, आपने कहा अल्लाह के मामले में भी इत्तेहाद नहीं है, ईसा के मामले में भी इत्तेहाद नहीं है। सही सही। ने कहा, उसके बाद इमाम ने कहा कि तू उस अल्लाह को मानता है जिसका कोई बेटा है, और जो किसी का बाप है। तो आपने कहा कि हम उस अल्लाह को मानते हैं। ये कह के आपने सूरह इखलास की तिलावत की कि वो अहद है, समद है, ना वो किसी का उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी कोई हमसर है। तो आपने कहा इत्तेहाद तो अल्लाह के मामले में भी नहीं है। आपने कहा ईसा के मामले में भी इत्तेहाद नहीं है। तुम उस ईसा को मानते हो जिसको मसलूब कर दिया गया, हम उस ईसा को मानते हैं जो चरखे चारों पर मौजूद है। तो आपने कहा इत्तेहाद। उसके बाद एक लफ्ज़ इमाम ने इरशाद फरमाया कि मामला में एक सलवात भेजिए मोहम्मद इमाम ने इरशाद फरमाया कि तो कह रहा है कि अल्लाह के मामले में इत्तेहाद है, ईसा के मामले नहीं है। तुम उस अल्लाह को मानते हैं जो मसलन किसी का बाप है, जिसका कोई बेटा है, हम उसको मानते हैं जिसका कोई बेटा नहीं है, जो किसी का बाप नहीं है। ईसा को तुम उस ईसा को मानते हैं जो मसलूब हो गया। लेकिन हम उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम लोग हकीकी अल्लाह को नहीं मानते, हकीकी ईसा को नहीं मानते। इमाम ने कहा तुम फर्जी खुदा को मानते हैं, फर्जी ईसा को मानते हैं, और हम वो हैं जो हकीकी अल्लाह को मानते हैं, हकीकी ईसा को मानते हैं, और हकीकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये बहुत ही अहम बात है, यानी फर्जी और हकीकी। अब आप समझ लें कि अगर हकीकी को न माने तो वो फर्जी को मान रहे हैं, फर्जी को अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब हकीकी को नहीं मान रहे। इमाम ने कहा तुम हकीकी अल्लाह को मान रहे हैं। फैज़ान मोहतरम मैं कहता हूँ यहाँ पर भी यही है कि अब अगर कोई ये कहे कि साहब हम हजरत अली को मानते हैं, तो फौरी पूछ लीजिए कौन सा मानते हैं। पहला मानते हैं या चौथा मानते हैं। अगर वो कहेंगे चौथा मानते हैं तो आप ये तुम फर्जी मानते हैं या फिर क्या कहने। उसके बाद ये भी है, मामला में आगे बढ़ाऊं और ये कहूँ कि अगर कोई कहे कि हम मोहम्मद को भी मानते हैं, आले मोहम्मद को भी मानते हैं, तो फौरी पूछ लीजिए कैसा मानते हैं। कुल्लुना मोहम्मद की हदीस के लिहाज से सबको बराबर मानते हैं या छोटा बड़ा मानते हैं। अब अगर कोई कहे कम ज्यादा मानते हैं तो समझिए तुम भी फर्जी मानते हैं, हकीकी नहीं मानते। फैज़ान मोहतरम मैंने कहा इस तरह से हकीकी चीज को मानना चाहिए, वरना फर्जी होता है उसका मानना और नहीं मानना। एक है
ज़ाहिर है रहने का इस लिहाज से ये कि वो मुख्तलिफ मनाजिल हैं। ज़ाहिर है कि वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो कभी तौहीद पाक की खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा। इस मुकाम पर सिर्फ ये बात है कि अज़ीज़ान मोहतरम कुल्लुना मोहम्मद का अक़ीदा जानिए आप, तो वो जो है ना, अब वो जो छोटा बड़ा मानते हैं उन्हीं को मुक़स्सिर कहा जाता है। मुक़स्सिर वो जो खस्र करे, कम करे, ये तो वो जो है इनसे बचना चाहिए ऐसे अफराद से, क्योंकि मसला ये है कि वो कहते हैं कि यानी अपनी फिक्र को वो फिक्र मोहम्मद से बुलंद करके पेश करना चाहते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने तो कहा कि हम सबके सब मोहम्मद हैं, रसूलुल्लाह ने तो कहा कि हम सबके सब बराबर हैं, तो अब आप ये क्या कर रहे हैं? इसलिए साहब का एक ख़त्म दिया गया है, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी फितरत की सादगी से डरते हैं, हम तो अपनी फितरत की सादगी से डरते हैं और खुद फरेब दुनिया की आगही से डरते हैं। खुद फरेब दुनिया की आगही से डरते, मतलब खुद फरेब दुनिया की आगही से डरते हैं, दुश्मनी से काफिर की हम कभी नहीं डरते, हम मगर मुखस्सिर की दोस्ती से डरते हैं। यही है कि जहाँ पर के मैंने अर्ज़ किया कि यही मजलिस की वो जगह होती है जहाँ को बयान किया जाता है ना, पता है इतनी मेहनत से रसूलुल्लाह ने पहचानवाया। उसके बाद अगर ये हो जाए तो जाहिर है कि मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन पर रसूलुल्लाह जिन पर लानत भेजते हैं, उस मेहनत से उन्होंने पहचानवाया और इसके बाद ये कर रहे हैं, लिहाजा इसमें एहतियात होनी चाहिए। बहुज़ूर तो सब के सब बराबर हैं। ज़ाहिर है कि वक्त ख़त्म हो रहा है, इस मुकाम पर बातें रह गई, लेकिन ये कि चंद ही बातें सही मैं पेश कर दूँ कि मारिफत की जो अशार में कहा गया, तो एक ये भी मनक़िबत है कि अब जब सब मोहम्मद है तो कहा गया कि मैं तो कह दूंगा गर मुझसे पूछा गया, मैं तो कह दूंगा गर मुझसे पूछा गया, ये तो बतला के बादस खुदा कौन है। मैं तो कह दूंगा अगर मुझसे पूछा गया, ये तो बतला के बादस खुदा कौन है, वो अली नाम जिसका मोहम्मद भी है, बस वही है उसके सिवा कौन है। मैं तो कह दूंगा अगर मुझसे पूछा गया, ये तो बतला के बादस खुदा कौन है, वो अली नाम जिसका मोहम्मद भी है, बस वही है और उसके सिवा कौन है। तो अक्ल ही अक्ल है सैरे ज़ाते अली, अक्ल ही अक्ल है सैरे ज़ाते अली। हम मुक़य्यद हैं ज़िंदान एहसास में, अक्ल ही अक्ल है सैरे ज़ाते अली, हम मुक़य्यद हैं ज़िंदान एहसास में। कौन इरफान हैदर का दावा करे, अपने एहसास से मावरा कौन। एहसास से मावरा कौन है। कि गर ये मानो के मेराज की बज़्म में, गर ये मानो के मेराज की बज़्म में और कोई नहीं था सिवाय नबी, ये मानो के मेराज की बज़्म में और कोई नहीं था सिवाय नबी। माँ से वल्लाह की हद पर नबी खुद हुए, माँ वराए हदे माँ सिवा कौन।
میں نے کہا بھائی خلاصہ ہے پھر یہ مانو کہ معراج کی بزم میں اور کوئی نہیں تھا سوائے نبی، ماں سے اللہ کی حد پر نبی خود ہوئے، ماں ورائے حد ماں سوا کون ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ راضی خدا ہے مگر، یہ تو سچ ہے کہ راضی خدا ہے مگر دینے والا نہ ہو تو ملے کس طرح، یہ تو سچ ہے کہ راضی خدا ہے مگر دینے والا نہ ہو تو ملے کس طرح، اس کے صدقے میں جو کچھ ملا کھا گئے، یہ نہ سوچا کہ دستے خدا کون ہے۔ دینے والا نہ ہو تو ملے کس طرح، اس کے صدقے میں جو کچھ ملا کھا گئے، یہ نہ سوچا کہ دستے خدا ہے محیط زمانہ علی کی نظر، ہے محیط زمانہ علی کی نظر، یہ حقیقت حیرت کی کیا بات ہے۔ دوسرے میں بس ایک لفظ ہے آپ لگا مولانا کی خدمت میں کہ ہے محیط زمانہ علی کی نظر، یہ حقیقت حیرت کی کیا بات ہے۔ ارے دیکھنا تو خدا کی صفت ہے مگر یہ تو دیکھو کہ آئینے خدا کون ہے۔ دیکھنا تو خدا کی صفت ہے مگر ہے محیط زمانہ علی کی نظر، یہ حقیقت حیرت کی کیا بات ہے۔ دیکھنا تو خدا کی صفت ہے مگر یہ تو دیکھو کہ انہیں خدا کون ہے، مشکلوں میں خدا کو پکارا کرو، مشکلوں میں خدا کو پکارا کرو، پر یہ منصب تھا جس کا اسے مل چکا، یہ منصب تھا جس کا اسے مل چکا۔ ارے خود محمد بھی پڑھتے ہیں ناد علی، اب تو سمجھو کہ مشکل کشا کون ہے۔ عالم و شاعر، عالم اگر شاعری جب کرتا ہے تو نہ پوچھئے، تو ظاہر ہے کہ میں چونکہ اختتام پاگا تو میں نے سوچا کہ قبلہ کے احترام میں بس کچھ اشعار اس کے ذریعے سے پیش کر دوں۔ مشکلوں میں خدا کو پکارا کرو، پر یہ منصب تھا جس کا اسے مل چکا، خود محمد بھی پڑھتے ہیں ناد علی، اب تو سمجھو کہ مشکل کشا کون ہے۔ اب اللہ کے ساتھ تبرک بھی ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے کہ
लोग देते हैं यूं तो सफाई बहुत है, लोग देते हैं यूं तो सफाई बहुत, जिक्र हैदर ही सबसे बड़ी जांच है। लोग देते हैं यूं तो सफाई बहुत, जिक्र हैदर ही सबसे बड़ी जांच है। हम तो चेहरों से पढ़ते हैं राज़े दरों, आपकी नस्ल को पूछता कौन है? हम तो चेहरों से पढ़ते हैं राज़े दरों, आपकी नस्ल को पूछता क्यों? बुग़्ज़े हैदर में जलता है सीना अगर, बुग़्ज़े हैदर में जलता है सीना अगर, ये तो अंजाम की इब्तिदा है अभी। आप खुद राह दोज़ख पर हैं गामज़न, जाइए जाइए रोकता कौन है? इस लिहाज से मैंने अर्ज़ किया किसी ने कि बुग़्ज़े हैदर में जलता है सीना अगर, आप खुद राह दोज़ख पर हैं गामज़न, जाइए जाइए रोकता सलामत रखे और आबाद रखे। मैं क्या रसूलुल्लाह दुआ दे रहे हूँ। मैंने उस हदीस उस दिन सुनाई शेख जाफर शफ़ी के तक, रसूलुल्लाह ने कहा कि दो चीजें तुम उसको याद रखो और अपने नाम अमाल सरे परख लिख लो कि मैं अली का चाहने वाला हूँ और हुसैन का रोने वाला हूँ। ये दो सिफात वो हैं कि जो तुम्हारे हर नाक़िस अमल को कामिल बना के तुम्हें जन्नत का हकदार बना दे। अली को चाहना और हुसैन, ये इसकी हिफाजत होनी चाहिए और अपनी नस्लों तक ये दौलत पहुंचानी चाहिए। और कोई ऐसा शख्स आए जो इस दौलत पर अगर डाका मारना चाहे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, चाहे किसी लिबास में हो। जिधर मैंने तमाम किया हुसैन पर रोना, अल्लाह क्या अजमत है हुसैन पर रोने की। बहुदूर जाहिर है कि इतनी अजमत है हुसैन पर रोने की कि हमारी आंखों में इधर आंसू आते हैं तो सुराजित अर्श से, अर्श की बुलंदियों को छोड़ के फातिमा हमारी बज़म में आ जाती है और हमारे आंसुओं को अपने रुमाल में जगह दे देती है। क्या रुतबा है और क्या मुर्तबा। बहुदूर जाहिर है कि मैं कहता हूँ कि हम अज़ादारों के दरमियान ज़िम्मेदार अमारत है कि हम में बड़ा आदमी कौन है। वो दूसरे लोग हैं कि जिनके पास बड़ा आदमी वो, जिसके पास दौलत ज़्यादा है, जिसके पास सरवत ज़्यादा है, जिसके पास मकानात ज़्यादा है, बैंक बैलेंस ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अज़ादारों के दरमियान में सबसे बड़ा आदमी वो है जिसने ज़्यादा गौहर अश्क रुमाल फातिमा में महफूज करा है। ये दौलत वो है जो वहां काम आने वाली है जहां पर के दुनियावी टके कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं। बहुज़ूर जाहिर है कि आप रो रहे हैं, मेरा दिल कहता है कि किसी गोशे में फातिमा भी रो रही हो और आपको दुआएं दे रही है। छठे इमाम ने कहा है, पांचवें इमाम ने कहा है कि ए शियो, जब कभी किसी मजलिस में जाओ तो ये सोच के जाओ कि हमारी दादी वहां पर
اور فرماتے ہیں دیکھو ہماری دادی کو تنہا نہ رونے دو، اپنی آوازوں کو بلند کر دو، بس ارباب عذاب مجلس حسین تمنائے فاطمہ کی تکمیل کرو، اور عزیزو مجلس حسین آرزو زینب کی تکمیل کرو، مجلس حسین حسرت سکینہ کی تکمیل کا نام بھی ہے، اور مجلس حسین امام زین العابدین کے ارمان کی تکمیل کا نام بھی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بعد کربلا جب کوئی چاہنے والا امام کی خدمت میں آ کے کہتا تھا کہ مولا ہمارے گھر شادی ہے تشریف لائیے، امام فرماتے تھے کہ بھائی بعد کربلا کسی شادی میں شرکت اچھی نہیں دکھتی۔ جب وہ کہتا کہ مولا آپ اگر ہمارے گھر قدم رنجا فرمائیں گے تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی، تو فرماتے تھے کہ بھائی اگر تو ہمیں اپنے گھر بلانا چاہتا ہے تو اپنے گھر ہمارے بابا حسین کی مجلس برپا کر، جب تو مجلس برپا کرے گا تو ہم خود چلے آئیں گے۔ تو حضور میں کہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے عزاخانوں میں اسی تصور میں مجلس کرتے ہیں کہ امام کی سواری بھی ہمارے گھروں میں اور عزاخانوں میں آ جائے گی، یہاں پر بھی مجلس ہو رہی ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ امام زین العابدین کی سواری بھی آئی ہوگی، فاطمہ بھی ہوں گی جو آپ کو دعائیں دے رہی ہوں گی، اور امام زین العابدین بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ کی اس تڑپ کو دیکھ کے امام زین العابدین آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ اے عزادارو، اے ماتمدارو، اتنے عرصے بعد جب تم سن کے رو رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں تو تمہاری یہ حالت ہے، بتاؤ مجھ پر کیا گزری؟ ارے میں نے تو دیکھا ہے، تم نے صرف سنا کہ شیو سکینہ کو تماچے لگا رہا تھا، میں نے تو دیکھا ہے، سنا کہ بی بی زینب کے پشپ تازیاں نے برس رہے، میں نے تو دیکھا ہے۔ حضور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ امام کے دل پر کیا مصیبت گزر رہی ہے کہ جب اس طرح سے امام یہ ظلم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ امام حساس ترین فرد کائنات، اور بالخصوص وہ اپنے چاہنے والوں کو بے چین اور پریشان تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں پر اگر کسی ہمارے شیعہ کی آنکھ کی پلک بھی پھرکنے لگتی ہے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنی اذیت بھی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ حضور جب ہر امام چاہنے والوں کے تعلق سے اتنا حساس ہوتا ہے، اب اس کے بعد سوچو حسین پر کیا گزر رہی تھی کربلا میں، جب شہداء خاک کو خون میں بہتا نظر آ رہے تھے، چوتھے امام پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب بیویاں زخموں کی جراحت کی وجہ سے بے چین ہو رہی تھی، اور پھر یہ بیویاں جو تھی حضور پوچھیے کہ کیا عظمت تھی۔ آپ حضرت جانتے ہیں کہ بعد کربلا جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مصیبتیں تو سب کچھ تھی، لیکن پھر بھی مجھے فخر ہے ان بیویوں پر جو میرے ساتھ میں تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ اس عالم میں بھی اتنی مصیبتوں میں بھی یہ وہ بیویاں تھی کہ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، ایسی عظیم ہستیاں اور ان کو تعزیانے برستے رہے۔ سوچئے امام پر کیا گزر رہی تھی۔ کوئی محترم کے سارے غم سارے درد لیے ہوئے امام ظاہر ہے کہ رہائی کے بعد قافلے کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ ظاہر ہے مدینہ جو پہنچے تو سارے داغ جو دل پر آئے تھے وہ تازہ ہو گئے، اس لیے کہ انہی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی کیفیت پھر جناب زینب کی بھی تھی کہ آنکھوں میں مناظر لی ہوئی مدینہ آ گئے۔ ان دنوں میں وہی تذکرہ ہوتا ہے، میں ذکر تمام کروں کہ ہائے وہ زینب کبریٰ جو سارے قافلے کی ذمہ دار تھیں اور حسین کے مقصد کو بھی جنہوں نے بچایا ہے، اور پھر یہ کہ درد و غم کے پیام کو عام کیا ہے، شہزادی آ گئی ہیں۔ اور لکھا یہ ہے کہ جب ساری دلوں سے شہزادی گزری تو ظاہر ہے
कि ज़ैनब अभी तक हर एक का ख्याल रख रही थी और खुद शहजादी जब्त कर रही थी। अब यही सोचती थी कि मैं अगर रोऊंगी तो दूसरों को कौन संभालेगा। लेकिन मिज़ान मोहतरम लिखा यह है कि मुख्तलिफ मज़ाहिर पर शहजादी गई सुनाई, लेकिन सब जानते हैं कि एक बेटी जिस तरह से अपने दिल का दर्द माँ से सुना सकती है, तो वो मौका के जब ज़ैनब अपनी माँ की लहद पर पहुंची तो वही जिक्र हो, मैं जिक्र तमाम कर दूं कि जहाँ पर लिखा ये कि इस तरह से ज़ैनब बड़ी के हाथों पर हुसैन का खून भरा पैराहन था और तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन लिखा है कि फर्द गम से शहजादी संभल न सकी, जमीन पर गिर गई। खड़ी हुई चंद कदम आगे बढ़ी, फिर गिरी, फिर उठी। लिखा है कि जब कदमों से चला नहीं गया तो अपने घुटनों और कोहनियों के सहारे शहजादी आगे बढ़ी और बढ़ के अपना रुखसारा माँ की कब्र पर रखा था। अम्मा ज़ैनब हाजिर है और अम्मा ये अपनी अमानत वापस ले लीजिए, मेरे भाई का खून बड़ा पैरान है। अम्मा ये पैरान खुद रुदाद गम सुनाएगा कि इस पर तीरों के निशान भी है, इस पर तलवारों के निशान भी है, इस पर नेज़ों के निशान भी है, इस पर पत्थरों के निशान भी है। खबर फातिमा लरसने लगी, दो हाथ नमूदार हुए और आवाज़ आई, ज़ैनब लाओ मेरी अमानत को हवाले करो। शहजादी ने अमानत हवाले की बवजूद मुकाम पर मेरा जहन कहता है कि आलिम इल्म गैर मुअल्लिमा है ज़ैनब, आलिम गैर मुअल्लिमा है ज़ैनब। तो जाहिर है कि जब शहजादी की निगाह पड़ी होगी माँ के बाजुओं पर, ज़ैनब को याद आया। दो चीजें पेश करूँ, बात को खत्म कर दूँ। शायद ज़ैनब को ख्याल आया होगा और कहा होगा कि अम्मा मैं जानती हूँ कि आपका भी बड़ा मर्तबा, कभी बड़ा रुतबा है कि आपको आपके बाबा उम्मे अबीहा कह के पुकारते, आपको आपके बाबा उम्मे अबीहा यानी अपने बाप की माँ कह के पुकारते थे। तो ज़ैनब ने कहा होगा कि अम्मा आप उम्मे अबीहा है, मैं उम्मुल मसाइब हूँ। अम्मा मैं मुसीबतों की माँ हूँ, मुझ पर मुसीबतों का खातिमा हो गया। सुनाया होगा कि मैंने नाना का ताबूत देखा, आपका पहलू शिकस्ता देखा, बाबा का सर शिकस्ता देखा, भाई हसन के कलेजे के टुकड़े देखे, करबला में अकबर का निकला हुआ कलेजा देखा, कासिम का पामाल लाशा देखा, अब्बास के कटे शाने देखे, अस्कर का डगा हुआ मनका देखा, भाई को खंजर तड़पता हुआ देखा, भाई के लाशे पर घोड़े दौड़ते हुए देखे, भाई के सर को तख्ते तिला में इस तरह से देखा कि यजीद तख्त पर था, हुसैन का सर तश्त में था, उसके हाथ में चोबे भेजती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। कहा कि अम्मा मैं उम्मुल मसाइब हूँ। और फिर ये भी कहा होगा कि अम्मा मैं जानती हूँ कि आप पर भी बड़ी मुसीबतें गुजरी और आप पर जब मुसीबतें गुजरी तो आपने खुद अपना मर्सिया पढ़ा और कहा कि अपने बाबा से आपने खिताब करी था तैयाबत सुब्बत अलैया मसाइबुन्ना सुब्बत अलैया मसाइबुन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लया लिया कि बाबा आपके बाद आपकी बेटी फातिमा मुसीबतों के पहाड़ टूटे, अगर वो मुसीबतें दिनों पर पड़ती तो दिन शबायत आग में मुंतकिल हो जाते। मौजूद में खत्म कर रहा हूँ, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, खुदा आपको सलामत रखे। अरे मैं क्या, मेरी दुआ का फातिमा आपको दुआएं दे रही है। ज़ैनब ने कहा अम्मा आपने मर्जिया पर आपकी मुसीबतें, यकीनन आपकी मुसीबतें यही तो थी कि आपका हक छीना गया, आपके दर को जलाया गया, आपके बच्चे को शहीद किया गया और फिर ये कि आपका पहलू शिकस्ता किया गया। आपने बाबा अली के गले में रस्म देखी, जाहिर है कि ये आपकी मुसीबतें, आपने मर्सिया पढ़ा। लेकिन कहा होगा कि अम्मा बताइए मैं क्या मर्सिया पढ़ूं। अम्मा आपने सिर्फ एक घर चलते हुए देखा, मैंने करबला में सारे खैमों में आग देखी। अम्मा आपने सिर्फ एक मोहसिन का लाशा देखा, मैंने करबला में सारे बच्चों के जनाजे देखे।
اماں آپ کا حق چھینا گیا, میری چادر چھینی گئی. اے اماں آپ کا پہلو زخمی ہوا, ذرا دیکھیے میری پوری نگاہ ہو گئی ہے. اور کہا کہ اماں آپ نے بابا علی کے گلے میں سپہ سم دیکھی, میں نے کربلا کے علی کو اس حالت میں دیکھا, گلے میں توڑے ساندار, ہاتھوں میں توڑی ہتھکڑیاں, پیروں میں توڑی بیڑیاں, اور اس غریب پر اتنے تازیانے پر سے کوئی جگہ باقی نہیں تھی. اور پھر کہا کہ اماں آنکھیں کھولیے, دیکھیے آپ نے بھی ماں کے گلے کا زخم تازہ ہے. اور اس طرح کے کہا کہ اماں سکینہ نہیں آئی, اور میں دیکھتی رخسار نیلے ہو گئے تھے, کان زخمی ہو گئے تھے. اے اماں اس کی پھر پوچھ تروں سے بگاڑ ہو گئی تھی, گلے میں ایسی رسم باندھی گئی, اس کا دم اکڑ گیا. اماں قید خانے میں سکینہ مر گئی. اے اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی. آئی صحرا ودیہا وبالغا والے واسطہ محمد والے واسطہ بے کسی مسلم امام حسین کا واسطہ مشقت جناب زینب کا ذکر خلیل کو قبول فرما. فیض میں حاضر ہیں مجھے زبانی مجھے صدری مقاصد کو پورا فرما. آنے والے اس ادارے کو تازہ اور اجتماع دائم فرما. اس کی مدد کرنے والوں کی تو مدد فرما. ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما. ساری دنیا میں امن و امان کو بحال فرما. دوسرے ایران اور پاکستان میں امن و امان کو بحال فرما. سارے روزگاروں میں اہل بیت کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ماتم حسین.